نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مل کر بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کے صحیح معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض اور واجب ہے۔ اور قرآن پاک کا صحیح تلفظ ہمیں جس علم سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ علم تجوید کہلاتا ہے، یعنی قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے کا علم جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے کہ ہم قرآن کے پڑھنے میں اگر ذرا سی بھی کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ کمی بیشی اللہ کے ہاں ہی صرف پکڑ میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے نظام اور ہر دور میں ایسی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو قرآن پاک کے تلفظ کو پڑھنے پڑھانے پر لگی ہوئی ہیں، سمجھنے اور سمجھانے پر لگی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ورڈ کی جب پروناؤنسیشن صحیح ہوتی ہے تو اس ورڈ کو میننگز ڈھونڈنا، اس ورڈ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پروناؤنسیشن کسی بھی کتاب کے لیے سب سے بیسک چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی لینگویج کو بولنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو پروناؤنسیشن بہت اہم چیز ہے۔ اور اس پروناؤنسیشن میں ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ لیٹرز آتے ہیں، ان کے رولز آتے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں قرآن کو پڑھنے میں مدد دیتی ہیں وہ علم تجوید کہلاتی ہیں۔ لہٰذا تجوید کا ورڈ جب بھی بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ تجوید سے مراد قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار یہ ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، قرآن پاک کو بہت احترام کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہم سب پر فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ پورا قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور اس قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں جو 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس، ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، 23 ایئرس میں یہ پورا قرآن نازل ہوا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر اس قرآن کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمہ لیا، کیونکہ جب ابتداً قرآن نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے اور آپ پر یہ چیزیں بڑی بھاری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ لیں، اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن کی حفاظت ہی ہے کہ آج تک 1400 سال گزرنے، 14 صدیاں بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، قرآن کے الفاظوں میں، اس کے پڑھنے پڑھانے پہ ذرا سی کہیں تبدیلی آ جائے، ذرا سی کہیں میننگز آگے پیچھے ہو جائیں تو فوراً سے اللہ کے بنائے ہوئے سپاہی، اللہ کے یہ بنائی ہوئی ٹیمیں جو علماء کرام کی صورت میں ہیں، جو طالبات کی صورت میں ہیں، جو طالب علموں کی صورت میں ہیں، فوراً سے وہ غلطی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ماہرین ہر دور میں پیدا کیے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، پھر یوں سننے سنانے سے پھر آخر ضرورت پیش آئی جب عرب سے نکل کر اسلام جو ہے عجم میں آیا تو اس کو تحریری صورت میں، اس کتاب کی صورت میں حضرت عثمان کے دور میں اس کی اشاعت کی گئی، اور پھر انہی کے دور میں اس پر اعراب بھی لگائے گئے، اور اب کتابی صورت میں تو وہ آگئی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہم یہاں تجوید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جب کتابی صورت میں آئی تو اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ عجم میں جب قرآن آیا تو عجم میں مختلف لہجے تھے، کوئی کسی اس زبان کچھ تھی، کسی کی زبان کچھ تھی، تو لہجوں کی غلطی کی وجہ سے، مقامی زبانوں کی وجہ سے عربی تلفظ
خراب ہونے لگ گیا، اس طرح سے پروناؤنس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ جب تلفظ خراب ہوا یعنی حروف کو صحیح ادا نہیں کیا گیا تو ایک لفظ ذرا سی کمی بیشی کے ساتھ اپنے معنی کو تبدیل کر بیٹھا اور پھر آیت کے کچھ سے کچھ معنی ہو گئے، اور تلفظ کی اس خرابی کی وجہ سے نہ صرف آواز بگڑنے لگی بلکہ معنی ہی تبدیل ہونے لگ گئے۔ تو علماء کرام نے محسوس کیا کہ اگر قرآن پاک کے اصول مرتب نہ کیے گئے تو قرأت بہت زیادہ متاثر ہوگی، لہٰذا علماء نے مل کر ایک باقاعدہ سے شکل دی اور تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں امت علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم نے اس تجوید کے قواعد کو ایک مستقل مضمون کی حیثیت دی۔ یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے عمریں لوگوں کی لگی ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے۔ آج جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے، یہ ایک رول بک ہے، ایک قانون ہے قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا۔ تو اس قانون اور رول بک کو ترتیب دینا اور اس کے کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، ہماری زبان کہاں لگتی ہے، اس کو لیٹر کو موٹا پڑھا گیا، اس کو باریک پڑھا گیا، اس میں اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کو کیسے ادا کیا جائے گا، کہاں کھینچیں گے تو میننگ یوں بنے گی، اس کو نہیں کھینچیں گے تو میننگ یوں بنے گی، یہاں وقف کرنا ہے یہاں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹائم ٹیکن کام تھا، اس میں بہت وقت لگا، بہت محنت صرف ہوئی، بہت ریسرچ کی گئی۔ اس میں جو بڑے اسکالرس کے نام آتے ہیں ان میں امام ابو عبید قاسم بن سلام ہے، امام ابن مجاہد ہے، امام دانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو یوں ایک بہت لمبی لسٹ ہے علماء کرام کی جنہوں نے علم تجوید میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے اور اس علم کی تدوین میں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، اور یوں یہ علم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا علم ہمارے ہاتھوں تک آیا، اور ہم اور آپ آج اسی علم کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس علم کے رولز کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کسی بھی علم کے مبادی یعنی اس کی ابتدائی باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مبادی العلم میں اس علم کی تعریف کیا ہے، یعنی لغت میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اصطلاح میں اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اسی طرح مبادی علم کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے وہ چیزیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے، ایک اس کے علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کا مقصد کیا ہے، اور اس کی اصطلاحات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام چیزوں پر گاہے بگاہے مختلف ایپیسوڈ کے تحت اس پر کام کر رہے ہیں، اور آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچتی رہیں گی۔ تجوید کی سب سے پہلے کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے صرف تجوید ہی نہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ باٹنی ہے، چاہے زولوجی ہے، چاہے کیمسٹری ہے، کوئی بھی علم ہے، اس علم کو اندر جانے سے پہلے ہی ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، وہ علم بتاتا کیا ہے۔ تو یوں ہی ہم جب علم تجوید کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھتے ہیں، لغت میں دیکھتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جو اصل ہے جیم واو دال، جودا یجود تجویدن، لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانا، درست کرنا، اچھی طرح ادا کرنا، سنوارنا، کامل کرنا۔ تو لغوی اعتبار سے تجوید کا مطلب ہوا کسی کام کو بہترین انداز میں سر انجام دینے کو تجوید کہا جاتا ہے، اور درست انداز میں یعنی قرآن پاک کو صحیح، درست اور اچھے انداز میں پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کی صحیح مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس دو لفظ نئے آئے ہیں، مخرج اور صفات۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ، پلیس آف ساؤنڈ۔ تو مخرج کسے کہیں گے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ اسی طرح صفات کہتے ہیں کوالٹیز کو، خصوصیات کو، کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو وصل کے ساتھ پڑھنا ہے، کس کو سافٹلی پڑھنا ہے، کس کو ہم نے جو ہے پر پڑھنا ہے۔ تو یہ جو صفات ہے یہ اور مخرج، یہ علم تجوید میں بنیادی ستون ہے۔ تو قرآن پاک کو اس کے صحیح مخرج کے ہر حرف کو اس کے پلیس آف ساؤنڈ سے پڑھنا، جہاں سے
عرب والے پڑھتے ہیں، جہاں سے عرب لہجہ بنتا ہے، تو اس کی صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ اور اس کی کوالٹیز کے ساتھ پڑھنے کو بغیر کسی کمی بیشی کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ اور علم تجوید وہ علم ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنا سیکھتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا۔ اب ہمارے سامنے اس تعریف کی بنیاد پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں، مخارج اور صفات۔ مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور مخارج الحروف کہیں گے حروف کے نکلنے کی جگہ۔ ہماری بیسک طور پر ہمارے جو حروف نکلتے ہیں وہ تین جگہوں سے نکلتے ہیں، ایک ہمارا حلق ہے، دوسرے ہماری زبان ہے، اور تیسرے ہمارے ہونٹ ہیں۔ ہونٹ کو عربی میں شف کہتے ہیں، زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں، اور حلق کو عربی میں حلق ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے وہ حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں حروف شفی کہلائیں گے، اب جو ہمارے لسان یعنی زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف لسانی کہلاتے ہیں، اور وہ حروف جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اس طرح حروف جو ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ کوئی حروف جو ہے اسے جہرن یعنی تیز آواز سے پڑھا جاتا ہے، کسی کو ہم خفی رکھتے ہیں، کہیں پر ہم کلکلا کرتے ہیں، کہیں پہ ہم غنہ کرتے ہیں، کسی حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کسی کو وصل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں صفات کے اندر داخل ہیں۔ تو تجوید کی جو بیسک دو پلرز ہیں وہ ہے مخارج اور دوسرا پلر ہے صفات۔ ان دونوں پر عبور حاصل کرنے سے ہی ہم تجوید کی اگلی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو تجوید کا مبادئ علم میں دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے مقصد، کہ ہم اس علم کو کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ علم تجوید کو پڑھنے کا مقصد ہے قرآن پاک کو صحیح اور واضح درست انداز میں پڑھنا۔ جب ہم صحیح اور واضح درست انداز میں پڑھیں گے تو اس کے میننگز ہمارے پاس صحیح نکل کے آئیں گے اور ہم غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس پڑھنے میں ہمارا حرف رہتا ہے، لفظ رہتا ہے، معنی صحیح رہتے ہیں۔ جب معنی صحیح رہتے ہیں تو ہمارے لیے احکام کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو علم تجوید کا مقصد ہے ہمارا قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا تاکہ ہم اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ تیسرا مبادئ علم آتا ہے کہ ہمارا اس علم تجوید کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تلاوت اور معنی کی حفاظت، کہ جب ہماری تلاوت غلطی سے بچے گی اور تجوید پر جب ہم محنت کریں گے تو جب پڑھیں گے قرآن پاک کو اور تلاوت کے دوران غلطیوں سے بچیں گے تو پھر ہمارے پاس پروناؤنسیشن لیٹرز کی صحیح آئے گی، پروناؤنسیشن صحیح آئے گی، کیونکہ یہ قرآن سننے سے آگے ٹرانسفر ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام نے آگے سنایا۔ تو یہ سننے سے آگے آیا، پروناؤنسیشن سے میننگز بنی ہیں، احکام نکلے ہیں۔ تو جب پروناؤنسیشن کسی بھی چیز کی ٹھیک ہوگی تو پھر ہم معنی صحیح سے سمجھ پائیں گے، اور جب معنی صحیح سمجھ میں آئیں گے، غلطیوں سے محفوظ رہیں گے تو پھر ہم احکام میں تبدیلیوں سے بچ جائیں گے۔ تو گویا قرآن کی تحریف، قرآن میں اگر کوئی تبدیلی سے بچانا ہے، اس کے حکم کو تبدیلیوں سے بچانا ہے تو اس کو پروناؤنسیشن سے ہی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ عربی کے پروناؤنسیشن جو ہے لیٹرز ذرا سے آگے پیچھے موٹے پتلے بھی ہو جائیں تو معنی کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں۔ اب اس تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ مبادئ علم میں جو اگلی چیز ہے کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ اس کا ہے کہ ہم تجوید سے اللہ کے کلام کو اس شان سے پڑھتے ہیں جس شان سے وہ نازل ہوتا ہے، اور جس شان سے وہ نازل ہوا ہے تو اس طرح سے پڑھ کر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی تلاوت ان کی تلاوت کے قریب لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی خوبیاں ہیں کہ آپ سادگی سے پڑھتے تھے، وقار کے ساتھ پڑھتے تھے، خلوص کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو ہمارے بھی جب ہم تجوید سیکھتے ہیں تو ہماری جو تلاوت میں سب سے بڑی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے تلاوت میں پروناؤنسیشن ٹھیک ہو جاتی ہے، ہم لیٹرز کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایک سادگی آ جاتی ہے تلاوت میں جس کی وجہ سے بناوٹ کی وجہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوتی۔
اگر ہم اس کی ایک عملی مثال لیں، جیسے ہم فرض کریں اعراب کی تبدیلی کر دیتے ہیں، تو اعراب کی تبدیلی کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور عربی تجوید میں جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے لیٹرز کی پروناؤنسیشن اور اعراب پر ہوتا ہے، کہ آپ جو اعراب زبر زیر پیش آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ اس کو کیسے پڑھ رہی ہیں۔ اور یہی نہیں، ہم جو ہے بناوٹ سے بچ جاتے ہیں۔ تو علم تجوید سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تلاوت میں غیر ضروری جو ایک گانے کا انداز پیدا ہوتا ہے، مصنوعی پن یا بناوٹ ہوتی ہے، اس سے علم تجوید ہمیں بچا لیتی ہے۔ آواز کو فطری انداز میں کہاں اونچا کرنا ہے، کہاں نیچے لے کے جانا ہے، یہ تجوید میں ہم سیکھتے ہیں۔ کس لیٹر کو کس پیچ پر لے کے جا کے کھینچنا ہوتا ہے، یہ ہمیں علم تجوید میں سکھایا جاتا ہے۔ اور مقصد اس علم کا حاصل کرنے کا صرف تلاوت میں سادگی پیدا کرنا ہے، وقار پیدا کرنا ہے، خلوص پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ گانے بجانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس سے ہم نے احکام سمجھنے ہیں۔ تو جب تک ہم کسی بھی ورڈ کو صحیح پروناؤنس نہیں کریں گے، اس کے صحیح میننگز نہیں ہمارے سامنے آئیں گے، جب صحیح میننگز نہیں آئیں گے تو ہم حکم نہیں اخذ کر سکتے۔ تو علم تجوید جو ہے اس اگر ہم کہیں کہ ہمارا مقصد علم تجوید تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے، اور اصل تلفظ کی حفاظت ہی قرآن کی حفاظت ہے، اور امت کو قرآن پڑھنے میں غلطی سے بچانے کے لیے علم تجوید ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس کا سیکھنا قرآن پاک پڑھنے والے ہر شخص کے لیے انتہائی اہم ہے، تاکہ اللہ کا پیغام نسل در نسل اپنی اصلی حالت میں منتقل ہو سکے۔ تو یہ تھا آج ہمارا علم تجوید پر کے ساتھ ایک مختصر سا تعارف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے، اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے، ایک سلسلے کی کڑی ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ جانیں کہ آخر میں یہ علم تجوید ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو کسی بھی علم یا قرآن کو پڑھنے سے پہلے یا کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے ان مبادئ العلم کا ابتدائی باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس میں علم کی تعریف، علم کا مقصد، علم کا موضوع، علم کے کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کا پھل کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ سب کے لیے آخرت میں اجر کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔